10 قسم کے لوگ زیر دستوں، کمزوروں اور مجبوروں پر عرصہ حیات تنگ کر رہے تھے۔ ایسے پرخطر حالات میں اسلام انسانیت کے لیے امن و علم کا ضامن بن کر آیا اور پیغمبر اسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے سائبان تلے انسانیت کو سکون و راحت کی بیش بہا دولت عطا کی، نفرتوں کے ماحول کو ختم کیا، عداوتوں سے سینوں کو پاک کیا، ظلم و ستم سے انسانوں کو باز رکھا، ناانصافی اور زیادتی سے منع کیا۔ جی ہاں صدر عزیز وقار، انسانیت پر اسلام اور پیغمبر اسلام کے جہاں بے شمار اور لاتعداد احسانات ہیں، وہی ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس کائنات کو امن کا گہوارہ بنایا اور تمام انسانوں کے دلوں میں محبت اور پیار، امن و شانتی کے جذبات کو پروان چڑھائے۔ محترم حضرات، ایک خوشگوار معاشرے کے لیے امن و امان انتہائی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر زندگی کا سکون اور معاشرتی راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسلام نے مسلمانوں کو ہر شعبہ زندگی میں امن قائم کرنے اور عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا۔ امن کا مطلب صرف میدان جنگ تک ہی محدود نہیں ہے، اسلام انسانیت کے لیے امن و علم کا ضامن ہے اور اسلام کی تمام تعلیمات بھی خود امن کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے، اسلم تسلم، کہ اسلام میں آ جاؤ امن میں آ جاؤ گے۔ مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے، مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے، میں تو ہر وقت عمل سے بری رہتی ہوں۔ جی ہاں صدر علی وقار، پیغمبر اسلام نے امن و امان کا ایسا بہترین نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ جس کا تذکرہ دماغی حرارتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال دور نبوت مسلمانوں کے لیے جس قدر جاگزن اور صبر آزما تھا، عالم و مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ایمان والوں کے حوصلے پست کرنے اور دین سے برگزشتہ کرنے کی کوئی تدبیر نہیں چھوڑی۔ حالات بدلے اور مکہ مکرمہ سے نکالے جانے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی اور پوری شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ فتح مکہ کی تاریخی دن جب مسلمان مکے میں داخل ہونے لگے تو جہاں ایک طرف مسلمان خوشی و مسرت سے سرشار اور فتح و کامرانی کے جذبات سے معمول تھے، تو وہیں دوسری طرف مکے کے باشندے دشمنان پریشان تھے کہ اب نہ جانے کیا سلوک ہوگا اور ظلم و ستم کے بدلے کس انداز میں پورے کیے جائیں گے۔ مسلمانوں کا قافلہ جب مکے میں داخل ہونے لگا، انصار کا جھنڈا سعد بن عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج لڑائی کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ ناراض ہو گئے اور ابو سفیان سے فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج رحمت کو عام کرنے کا دن ہے۔ وعدائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، وعدائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ علی دی وقار، چنانچہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ایک تحریری معاہدہ کیا اور ایک دستور مرتب فرمائی۔ معاہدے
وما علینا الا البلاغ.